11 اکتوبر سے پشتون قومی جرگہ اور پشتون قومی عدالت جسے پکارا جا رہا ہے وہ جاری ہے۔ اب اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی ایم پر پابندی لگائی گئی، اس جرگے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، ہر طرف سے بلاک تھا، لیکن بہرحال ایک روز قبل یعنی 10 تاریخ کو اس جرگے سے ایک روز قبل حکومت نے طے کیا کہ اس جرگے کو ہونے دیا جائے، اور اس کے بعد پھر کسی حد تک رکاوٹوں میں کمی دیکھی گئی۔ کچھ لوگوں نے اس کے باوجود شکایات کی ہیں کہ ان کے راستے ابھی تک مکمل کھلے نہیں ہیں، لیکن ایک اور مسئلہ ہے اس جگہ پر، اور وہ ہے کہ وہاں انٹرنیٹ دستیاب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو وہاں کی رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں انہیں پشاور آنا پڑتا ہے اور وہاں سے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں کوئی چیز، یعنی سوشل میڈیا کا کوئی زیادہ ایکسیس وہاں ہے نہیں۔ گزشتہ روز میں نے گفتگو کی وہاں ہمارے دوست ازمر محسود سے، اور ان سے ہم نے دریافت کیا کہ پہلے روز کیا کچھ ہوا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں جو نہیں جانتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ جرگہ کیوں ہے، اس میں کیا کچھ ہونا ہے۔ میں صرف آپ کو تھوڑی سی صرف بریف ایک چیز بتا سکتا ہوں، وہ یہ کہ اس جرگے میں اصولی طور پر پورے پشتون بیلٹ سے لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ اس میں قبائلی رہنما بھی شامل ہیں، اس میں مذہبی رہنما بھی شامل ہیں، اس میں کمیونٹی لیڈرز بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، دیگر طرح کے لوگ بھی۔ تو ایک مختلف یعنی ایک متنوع وفود ہیں جو مختلف علاقوں سے آئے ہیں، اور یہاں پر آ کے ایک تو سب سے پہلے ان کو پشتون خطے میں ہونے والے مظالم، جن میں حکومت سمیت ریاست سمیت مختلف عوامل اس میں شامل رہے ہیں، اس میں جبری گمشدگیاں ہیں، ان میں ماورائے عدالت قتل ہیں، ان تمام مظالم کی تفصیلات بتائی جائیں گی، ویڈیوز بھی دکھائی جائیں گی۔ اور پھر یہ پہلے روز کے لیے تھا، لیکن چونکہ پہلے روز وہاں پر کل کا دن وہ لوگوں کے آنے میں اور وہ جو پہلے جلا دیے گئے تھے خیمے وغیرہ ان کو دوبارہ لگانے میں خرچ ہوا، تو آج کے دن آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہ مشران، یہ رہنما یہ بیٹھیں گے اور یہ طے کریں گے کہ مستقبل کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے تفصیل سے میں نے بات کی ازمر محسود سے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو سوالات میں نے ان سے کیے وہ آپ کے سامنے بھی رکھ دوں، اور ان سے انہی کے زبانیں سنتے ہیں، وہ کیونکہ موجود تھے۔ تو ان سے میں نے پہلے پوچھا کہ 11 اکتوبر کا یہ قومی جرگہ یہ کیا ہے؟ آج 11 اکتوبر 2024 کو خیبر پختونخوا میں خیبر کے مقام پر پشتون قومی جرگے کا پہلا دن تھا، اور جیسے ہی صبح ہوا تو چونکہ انتظامات نہ ہونے کے برابر تھے، ان کی مین وجہ یہ تھی کہ حکومت نے پابندیاں لگائی تھی، ان کی وجہ سے لوکل جتنے بھی دکاندار تھے پشاور میں، وہ جتنے بھی انتظامی سامان تھے، ساؤنڈ سسٹم، ٹینٹس وغیرہ، وہ دینے سے منع کیے گئے تھے باقاعدہ۔ تو آج صبح کو انتظامات لگانا شروع ہوئے، اور لوگ مختلف اضلاع سے مختلف رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد جلسہ گاہ میں قافلوں کی شکل میں آنا شروع ہوئے، اور آج جتنے بھی انتظامات کیے گئے تھے اور کیے جا رہے تھے وہ کم پڑ گئے۔ ان کی وجہ یہ تھی کہ ہماری جو توقعات تھی ان سے زیادہ لوگ پہنچنا شروع ہو گئے۔ کوئٹہ بلوچستان سے لے کر کراچی تک جتنے بھی پشتون اضلاع ہیں وہ لوگ قافلوں کی شکل میں اس جلسہ گاہ میں خیبر کی مقام پر پہنچ گئے، اور کل بھی بہت سے قافلے پہنچیں گے۔ آج بھی بدقسمتی سے کوہاٹ ٹنل کو باقاعدہ طور پر بند کیا گیا ہے، اور یہ کوہاٹ ٹنل کرک، بنو لکی مروت، اورکزئی، وزیرستان اور بلوچستان کے جو پشتون اضلاع ہے وہاں سے ایک لنک ہے، کنیکٹ کرتی ہے پشاور کو، اور یہ ٹنل بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کے جو حوصلے ہیں وہ بہت بلند ہے۔ پیدل بہت سی پہاڑوں کو عبور کرنے کے بعد یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے۔ اچھا، یہ ریاستی جبر، ریاستی طاقت کے استعمال، کریک ڈاؤن، موبائل بندشوں، کئی لوگوں کو گرفتاریوں، پی ٹی ایم پر پابندی، ان تمام چیزوں سے وہاں لوگوں کے مورال پر کتنا فرق پڑا ہے؟ ریاستی دہشت گردی یا پولیس کی کریک ڈاؤن یا صوبائی اور وفاقی وزراء کو پی ٹی ایم کو اس جرگے سے منع کرنے کے جو اقدامات تھے، ان کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوا، اور لوگوں کی ہمدردیاں
اس جرگے کے ساتھ اور بھی بڑھ گئی. 3 یا 4 شہداء اس جرگے کے منتظمین نے دیے اور 15 کے قریب زخمی بھی ہوئے. ان کو دیکھ کر لوگوں کے اندر ایک نیا ولولہ پیدا ہوا اور لوگ مختلف اضلاع سے پیدل سفر طے کرنے کے بعد تقریباً 28, 30, 32 گھنٹے کا سفر طے کیا. لوگوں نے پہاڑوں میں آ کر، چونکہ جو مین راستے تھے، روڈز تھے، وہ پولیس نے بند کر دیے تھے، اسی لیے لوگوں کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوا اور اس پنڈال تک، اس جرگے تک لوگ پہنچنا شروع ہو گئے اور لوگوں کا جو مورال ہے وہ بہت بلند ہے اور ان کی چہروں پر ایک امید ہے. اچھا، لوگ کون کون سے اپنے دکھ زیادہ بیان کر رہے ہیں؟ اوور آل موڈ کیسا ہے اس جرگے کا؟ آج کا دن جو کہ جرگے کا پہلا دن تھا اور اسی دن جتنا بھی ڈیٹا ہے مسنگ پرسنز کا، شہید لوگوں کا، جنگوں کی صورت میں جتنا نقصان ہوا ہے لوگوں کا، لوگوں کے جتنے بازار مسمار ہوئے، گھر تباہ ہوئے، جتنا بھی لاس ہوا ہے لوگوں کا، پشتون بیلٹ میں رہنے والے لوگوں کا، ان کا جو ڈیٹا ہے، فگر ہے، وہ سامنے لانا تھا اور اسکرین پر شو کرنا تھا. لیکن بدقسمتی سے وہ جو اسکرین لاہور سے منگوایا گیا تھا وہ ابھی اطلاعات آ رہے ہیں کہ راستے میں گم ہو گیا ہے اور جو لوگ لا رہے تھے ان سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا. اور ابھی جو منتظمین ہیں اس جرگے کے، وہ لوکل سطح پر کل تک ایک اور اسکرین کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں. اور آج کے دن جو لوگوں نے دکھ و درد بیان کرنے تھے وہ کل کے لیے ملتوی ہوئے، کیونکہ جرگہ باقاعدہ کل سے 10 بجے سے شروع ہوگا اور لوگوں کے چہروں پر خوشی کے آثار تھے. بہت سے لوگ بہت سی امیدیں لے کر آئے تھے. بہت سے فیملیز آئے تھے جن کے اپنے پیارے لاپتہ ہے، ابھی تک ان کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تو وہ سب لوگ ادھر پر موجود تھے اور ایک امید کے ساتھ آئے. اچھا، ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اس جرگے میں پاکستان سے علیحدگی کے نعرے لگ رہے ہیں یا اس سے پہلے افغانستان کے جھنڈے، اور تو یہ علیحدگی اور یہ سارے یہ جو الزامات تھے، ان میں کس حد تک سچائی آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پر؟ بہت سے لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اس جرگے میں پاکستان سے علیحدگی کی باتیں ہو رہی ہے یا لوگ باتیں کرتے ہیں یا علیحدہ ریاست یا پشتونستان بنانے کی بات کرتے ہیں. میں بتاتا چلوں کہ ابھی تک کسی بھی سیاسی پارٹی، سیاسی تنظیم یا غیر سیاسی تنظیم یا غیر سیاسی تحریک کے کسی بھی ممبر یا ورکر نے ابھی تک کوئی ایسا نعرہ نہیں لگایا ہے جس میں پاکستان ٹوٹنے کی بات ہو یا پاکستان سے علیحدہ ہونے کی بات ہو یا علیحدہ ریاست بنانے کی بات ہوئی ہو. چند نوجوانوں نے افغانستان کا جھنڈا لایا ہوا تھا. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر 40-45 سال سے افغانستان کے جو پشتون لوگ ہیں وہ یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، یہاں پر بڑے ہوئے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں کے جو پشتون ہیں اور افغانستان کے جو پشتون لوگ ہیں ان کی آپس میں جغرافیائی، تاریخی، مذہبی اور ثقافتی وابستگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو ان کی بنا پر چند نوجوان یا چند لوگ افغانستان کا جھنڈا لائے ہوئے ہیں، لیکن اس میں علیحدہ ریاست یا پاکستان ٹوٹنے یا پاکستان سے علیحدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اچھا، اور آج اور کل کیا ہونے والا ہے اس جرگے میں؟ اب دیکھتے ہیں کہ 2 دن بعد کیا ہوگا. تو سب سے پہلے جرگے کی بیک گراؤنڈ کی طرف جاتے ہیں. جرگہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا مالک یا اونر کوئی ایک فرد، ایک تنظیم یا ایک قبیلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ جہاں پر بھی منعقد کیا جاتا ہے، جہاں پر بھی بلایا جاتا ہے، وہاں پر رہنے والے تمام لوگ، تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ، تمام نظریے کے لوگ برابر کے اس کے مالک ہوتے ہیں. تو اب کل اور پرسوں جو بھی لوگ سیاسی پارٹی کے مشران، غیر سیاسی تحریکوں کے جو لوگ ہیں مشران ہیں، اور تمام مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ یہاں پر آئیں گے، اپنے رائے کا اظہار کریں گے، تجاویز پیش کریں گے. پھر اس کے بعد یہ سب لوگ اپنے مشترکہ جو مسائل ہے اس پہ متفق ہو کر اس کے حل کے لیے ایک لائحہ عمل بنائیں گے، اور اس لائحہ عمل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے
सब फिर एक दस्तूर, एक कानून या जो शराइत है उनका ऐलान करेंगे और उसमें बाकायदा तौर पर जुर्माने का ऐलान भी किया जाएगा, जो कि जरगे की रिवायत है कि जो भी लाया अमल या तरीक़ाकार बताया जाता है, जो भी उसका खिलाफ वर्जी करता है, उसके खिलाफ जाता है या उसको मानता नहीं है, तो फिर उसको जरगे की जितने भी मशरान है उस इकट्ठे मिलकर वो उस पर जुर्माना आयद करते हैं, चाहे वो एक पार्टी हो, एक फ़र्द हो, एक कबीला क्यों ना हो। तो वो देखता जाएगा, 2 दिन के बाद उसका पता चल जाएगा कि ये जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं ये किस तरह अपना लाया अमल बनाएंगे अपने मसाइल को हल करने के लिए। बहुत शुक्रिया आजमर महसूद, आप तफसील से बता रहे थे। आप खैबर से पेशावर आए और पेशावर में आपसे हमारी गुफ्तगू हुई। आज आप इस वक्त दोबारा जरगे के अंदर हैं। अपना ख्याल रखिए। तमाम दोस्तों को सलाम, आदाब।